بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انکریڈیبل انفو۔ انکریڈیبل انفو کے سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے کچھ معجزات اور آپ کی قوم کا ایک واقعہ جن کو نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آج کے ہمارے موضوع کی طرف۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یاد کرو داؤد کو جو نہایت ہی قوت اور طاقت والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا تھا۔ آپ داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی تھی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو تلاوت کی آواز سن کر پرندے جمع ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا کیا تھا کہ جب آپ لوہے کو پکڑتے وہ نرم ہو جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ ہے جس کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلیا کے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور یہ لوگ خدا کی عبادت سے غافل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان اس طرح لیا کہ ہفتے کے دن کا ادب لازمی قرار دے دیا، اور اس دن مچھلیوں کے شکار کو ممنوع قرار دے دیا۔ ہفتے کے باقی سب دنوں میں شکار کرنا حلال تھا۔ اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالا گیا، کیونکہ ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، باقی دنوں میں مچھلیاں اس قدر نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند گھڑے بنا لو۔ جب ہفتے کو مچھلیاں نالیوں کے ذریعے گھڑوں میں آ جائیں گی تو نالیوں کا منہ بند کر دیا کرو۔ اس دن شکار نہ کرنا، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لیا کرنا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ پسند آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ اس چیز کے خلاف تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ بن گیا جو اس طریقہ شکار سے منع کرتے تھے۔ دوسرے لوگ وہ تھے جو دل سے اس کام کو برا سمجھتے تھے مگر خاموش رہتے تھے۔ تیسرا گروہ وہ نافرمان تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھا اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر کے مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ اس بات پر گاؤں میں جھگڑا شروع ہو گیا اور گاؤں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دیوار بنا دی گئی۔ ایک طرف ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے والے لوگ تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو اس کے سخت خلاف تھے۔ جب اس سارے معاملے کی خبر حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں شدید رنج ہوا اور ان لوگوں پر بہت غصہ آیا جنہوں نے مچھلیوں کے شکار کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ آپ نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی۔ پھر جب اگلا دن ہوا تو دیوار کی دوسری جانب سخت خاموشی پائی گئی۔ دوسری جانب کے لوگوں کو شک ہوا۔ وہ دیوار پہ چڑھ کر دیکھنے لگے۔ جب دوسری جانب دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ وہ سارے انسان جو تقریباً 12,000 کے قریب تھے وہ بندر بن چکے تھے، اور وہ بندر بننے والے انسان اپنے رشتہ داروں کو پہچان بھی رہے تھے اور ان کے پاس آ کر رو بھی رہے تھے، مگر یہ لوگ ان بندروں کو نہیں پہچان رہے تھے کہ یہ کون ہے اور یہ کیا لگتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ شدید صدمے میں تھے اور انہوں نے 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔
اور پھر تمام کے تمام اسی صدمے میں مر گئے۔